ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے اپنے پاک گھر دے اندر سانو پھر مل بیٹھن دی توفیق عطا کیتی اور اس سعادت تو نوازیا کہ اسی کچھ دیر اللہ اور اللہ دیاں پیاریاں دا ذکر پاک سنیے بھی سنائیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری ساڑی نجات دا سامان بنائے اور جنہ دوستاں نے، بزرگاں نے، عزیزاں نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کیتا ہے اور خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل نہیں کیتا، رسول اللہ دی سنت تے بھی عمل کیتا ہے۔ مبارکباد دے مستحق نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قربانیاں قبول کرے۔ ساڈے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کر کے تے حضرت ابراہیم دی سنت نال امت واسطے اپنی سنت بھی جاری کر دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے سے، 2 جانور ذبح کرنے۔ ایک جانور ذبح کرنا، عرض کرنا مالک ایک قربانی میں محمد رسول اللہ والوں قبول کر، اور دوسرا جانور ذبح کر کے کہنا یا اللہ اے میری امت والوں قبول کر لے۔ میں حیران ہوں جڑے کہندے نے نبی نو کوئی اختیار نہیں، ایک جانور وچ ایک حصہ پی سکتا ہے، بکری، بکرا، دمبی، دمبا، یا بڑا جانور ہوئے وہ 7 حصے پی سکتے ہیں، مگر ایک کملی والے دا اختیار ویکھو کہ کملی والا جانور ایک ذبح کردا ہے تے کہندا ہے ساری امت والوں قربانی قبول کر۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا۔ بلکہ کتاباں چاہتا کہ
ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی نو کیا، علی سنے مدینہ پاک دی منڈی چ مال بڑا آیا ہے، قربانی واسطے بہت مال آیا ہے، علی 100 اونٹ خرید۔ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا 100 اونٹ خریدو۔ حیدر کرار نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک اونٹ وچ 7 قربانیاں ہوندیاں نے تے 100 اونٹاں وچ 700 قربانی آقا پوچھ سکنا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا، علی میری امت دے بے شمار ایسے لوگ ہونگے جنہاں نو شوق تے قربانی دی ہوئے گی، مگر قربانی جو گے پیسے نہیں ہونگے، ہمت نہیں ہوئے گی، میں چاہنے اونا غریباں والوں بھی میں آج قربانی دے دے۔ نبی کریم دا ہر فعل امت واسطے سبق بھی ہوندہ ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو بھی سبق دیتا کہ جدو کوئی نیک کام کرو اپنے غریباں نو بھی شامل کر لو، مسکیناں نو بھی شامل کر لو، انہاں والوں بھی کوشش کرو کہ نیکی ہو جائے۔ تو حضرت مولا علی نے 100 اونٹ خریدے۔ نبی کریم نے عید دی نماز پڑھائی، فارغ ہوئے سرکار آگئے اس میدان وال جتھے 100 اونٹ کھڑے سن۔ صحابہ کرام سرکار دے نال نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھری مینوں دیو۔ سرکار نے چھری پکڑی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر دینے لجپالا کاسی غلام کا دے واسطے ہاں، 10 اونٹ مینوں دے دیو، میں ذبح کرنا، 10 عمر دے حوالے کرو، 10 عثمان، 10 علی، 10 طلحہ، 10 بلال، اے غلام ہے اسی 10 اونٹ ذبح کران گے، بس تسی سنو اجازت دے دیو، اسی ذبح کر دے۔ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا، ابو بکر شروع تے من کرن دینا، جب میں تھک گیا تے تواڈے حوالے کر دیا، مسلمانوں تڑپ جاؤ گے۔ نبی کریم نے اپنی آستین چڑھائی، نبی کریم نے سجے ہاتھ بھی چھری پکڑی، چھری نبی کریم نے این کی تھی، اٹھا وچ کھل بلی مچ گئی، ہر اونٹ دوڑ کے اپنی گردن نبی اگے رکھدا سی، تو پھر چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو۔ ہر اونٹ کہندا یا رسول اللہ پہلے میرے ذبح کرو۔ اٹھا نو پتہ ہے ساڈا نبی ہے، ساڈی قربانی دینا چاہتا ہے۔ تو پھر چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو، تو پھر چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو، سب بولو میں دل سے دعا دوں، تو پھر چھری۔ اللہ اکبر، حضور دے تو قربان ہوئی، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نو ذبح کرنگے، اس موت تو قربان جائیے جڑی موت مصطفیٰ واللہ نصیب ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تو نبی کریم سرور عالم نے خود ابتدا کی تھی۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کر کے امت واسطے اپنی سنت بھی جاری کر دی تھی۔ یہ خالی میرے دادے دی سنت نہیں، یہ میری سنت بھی ہے۔ اسی جدوں بھی قربانیاں دینے ہیں سانو 2 سنتاں تے عمل کرن دا ثواب ملتا ہے، نالے حضرت ابراہیم دی، نالے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ چند ایک باتاں تو عید دے خطبے میں نے عرض کی تھی، مگر میرے او دوست احباب
کہ جڑے دور دراز کا سفر کر کے جمعے دی نماز واسطے آندے نے انہاں واسطے چونکہ وہ مضمون ادھورا رہ جائے گا، تو میں نے خیال کیتا کہ اج دے خطاب دے اندر اسے واقعے نو پھر قدرے تفصیل نال عرض کراں۔ ویسے بھی پاکاں دا ذکر جتنی باری سنیے نالے مزہ زیادہ ہوندا ہے، نالے ثواب تے اسی طرح ملدا ہی رہندا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جدوں چلن پھرن دے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھیا، حکم ملیا کہ پیاری چیز اللہ دے رستے قربان کر، کوئی پیاری چیز اللہ دے رستے قربان کر۔ صبح اٹھے اور آپ نے کئی ہزار بکریاں دمبے اللہ دے رستے قربان کر دیتے۔ دوسری رات نو پھر خواب آیا، ابراہیم پیاری چیز قربان کر۔ آپ صبح اٹھے، کئی ہزار گاواں اور اونٹ آپ نے ذبح کی۔ تیسری رات نو پھر خواب آیا، ابراہیم سب تو پیاری چیز قربان کر۔ اشارہ سی بیٹے والا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی، مالک نوکر کی تے نخرہ کی، پچھلی عمرہ بڑھاپے چ میں پتر منگیا تے تو عطا کیتا تے مینوں تو خلیل اپنا بنایا ہے، تے یار منگے تے یار نہ دیوے پھر یاری کا دی؟ میں منگیا تو دیتا، ہن تو پیا منگنا میں دیاں گا۔ ہاں اللہ اکبر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، رب دی دیتی ہوئی شے سی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی، مالک تو بیٹے والے استاذ سے کہہ رہے ہیں، میں تیار ہاں، میں تیرے رستے قربان کراں گا۔ وڈیاں دے کلیجے بھی رب نے وڈے بنائے ہوندے نے، حوصلے بھی بڑے۔ صبح اٹھے فرمایا، حاجرہ جی سرتاج، ذرا اسماعیل نو جلدی نال تیار کر، اساں کدھرے مہمان بن کے کسی کریم میزبان کول جا رہے ہیں۔ والدہ نے بڑے پیار نال اپنے بیٹے نے غسل کرایا، لباس بدلیا، خوشبو لگائی، اکھاں سرما لگایا، سر تے کنگھی پھیری، بیٹے نو تیار کر کے کیا، جاؤ بیٹا اپنے ابو نال۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری اپنی بغل وچ دبا لی۔ حضرت حاجرہ نے رسی اور چھری ویکھی تو عرض کی تھی، میرے سرتاج کہندے ہو مہمان بن کے جا رہے ہیں، رسی چھری کیوں لے چلو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خیال آیا، ماما دے دل رب نے بڑے نرم بنائے ہوندے نے، ماں دا کلیجہ مشہور کلیجہ ہے، پتر نو کدھرے چوٹ لگے تے ماں دے کلیجے نو سٹ لگتی ہے۔ وہ صوفی اصغر علی اصغر نے کیا سی، کٹھا رب نے رحم تے کرم کر کے اپنی ہتھی بنایا ہے ماں دا دل، کٹھا رب نے رحم تے کرم کر کے اپنی ہتھی بنایا ہے ماں دا دل، پھر پیار دی مٹھی جئی اگ اتے ہولی ہولی پکایا ہے ماں دا دل، پھر پیار دی مٹھی جئی اگ اتے ہولی ہولی پکایا ہے ماں دا دل، آب رحمت دے نال تو کے تے سینے وچ ٹکایا ہے ماں دا دل۔ ماں ماں دے کلیجے بڑے نرم ہوندے نے، بچے نو کنڈا چپ جائے ماں دیاں نیندراں اٹھ جاندیاں نے، بچہ بیمار ہو جائے ماں کہندی ہے ربا بیماری مینوں دے دے، میرے بیٹے نو صحت دے۔ خیال آیا کہ اگر میں دسیا کہ اسماعیل نو ذبح کرن چلے ہیں، کدھرے ماں دی ممتا تڑپ نہ جائے، کدھرے میرے پیر دی زنجیر نہ بن جائے، مینوں روک نہ لوے۔ حضرت حاجرہ دی تسلی واسطے جناب ابراہیم نے کیا، حاجرہ چھری رسی تاں لے چلے ہیں، شاید کوئی
دمبا ذبح کرنا پوے۔ ہاجرہ دی تسلی واسطے حضرت ابراہیم نے کیا شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پوے۔ ہن مسلمانوں میرا سوال یہ رب دا حکم کی سی کی ذبح کر؟ بیٹا۔ حضرت ابراہیم دے منہ حاجرہ واسطے کی نکلیا؟ شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پوے۔ قدرت دی آواز آئی جبریل یا رب جلیل میں بیٹے دا کیا ہے پر یار دے منہ دمبا نکلے ہے، مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی میں ان اپنی تقدیر بدل دیاں گا، یار دی تدبیر نہیں بدلاں گا۔ لٹاوے گا بیٹا تے ذبح ہن دمبا ہی ہوے گا چونکہ یار دے منہ جو نکلے ہے دمبا۔ ہاں میں خلیل نو دسنا چاہنا ہے جدو تو میرا ہر امتحان پاس کیتا ہے، ہر پرچے دے پورے نمبر لینے، ہن میری یاری اتنی پکی ہو گئی ہے تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے اے تو جو اشارہ کرے او تقدیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور پیر صاحب زادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب۔ یہ کچھ اللہ والے ایسے ہوندے نے اللہ دے دربار انہوں نے اتنا مرتبہ ہوندا ہے کہ جو بات وہ کہہ دیندے نے اللہ اسی طرح کر دیندہ ہے۔ احمد آباد انڈیا دے اندر حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ دا دربار ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ دا۔ یہ اللہ دے بہت کامل ولی سن، مقبول ترین ولیاں میں آپ دا شمار ہوندہ ہے۔ تہجد واسطے آپ مسجد جا رہے سن، اپنے حجرے تو نکلے تے رستے وچ ایک لکڑی پئی ہوئی سی، آپ نو نظر نہ آئی، اندھیرا سی تے اودے نال ٹھوکر لگی، مگر آپ سنبھل گئے، گرن تو بچ گئے۔ منہ نکلیا لکڑی سی، پتھر سی، لوہا سی یا پتہ نہیں کی سی، جس نال ٹھوکر لگی حضرت قطب عالم دے منہ نکلیا لکڑی سی، پتھر سی، لوہا سی یا پتہ نہیں کی سی۔ خدا دی قسم ہے جدو لوگ نماز پڑھ کے فجر دی باہر نکلے ویکھیا اے لکڑی ہے، اے لوہا ہے، اے پتھر ہے، اے پتہ نہیں کی ہے۔ اوے میں ممبر تے بیٹھ کے گپ نہیں ماردا، ہن بھی جا کے ویکھو، ہن بھی آپ دے دربار دے کولوں پئی ہوئی ہے، چیز ایکو ہی ہے، لکڑی بھی ہے، لوہا بھی ہے، پتھر بھی ہے، پتہ نہیں کی ہے۔ انگریز نے ہندوستان دے اندر 100 سال حکومت کی تھی۔ جدو انگریز نے حکومت کی تھی انہوں پتہ لگیا کہ اے بڑی عجیب شے ہے جی اے لکڑے، اے لوہا، اے پتھر ہے، پتہ نہیں کی ہے۔ وہ جڑا پتہ نہیں کی سی نا، وہ دے نال انہوں نے ایک ٹکڑا توڑ کے تے لندن لیبارٹری بھیجے، اب چیک کر کے دسو اے کی ہے۔ خدا دی قسم ہے رپورٹ آئی پتہ نہیں کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ انہاں دے منہ جو نکل دے اللہ اسی طرح کر دیں۔ گفتائے او گفتائے اللہ بود، آپ نہیں بول دے، انہاں دے منہ خدا بول دے، جو کہہ دیں دے نہیں اللہ انجے کر دیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منہ نکلیا سی شاید دمبا ذبح کرنا پوے، رب نے فرمایا میں تقدیر بدل دیاں گا، خلیل کی تدبیر نہیں بدلاں گا۔ چل پہ اسماعیل نو لے کے، اللہ وہ مقدس وادی سب نو دکھائے۔
حرم کعبہ تو نکلے اور مناج پہنچے. میں نے عید دے موقع تے عرض کیتا کہ شیطان نے حضرت حاجرہ نو آ کے دسیا کہ اسماعیل نو ذبح کرن لے چلے نے. آپ نے فرمایا کیویں ہو سکتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے نو ذبح کر دے. اسماعیل نال بہت پیار کرتے ہیں، دعاواں منگ منگ کے پچھلی عمرہ لیا. شیطان دے منہ نکلیا کہ انہوں خواب آئیے کہ بیٹا ذبح کر. تو حضرت حاجرہ نے پتھر چک کے مارے. بے ایمان، وہ تے ابراہیم نو خواب آئیے کدے مینوں آندی، میں آپ بچے دے گلے تے چھری پھیر دیندی. اللہ اکبر، کیا رب نال پیار ہے انہاں لوگاں دا. پھر دوڑیا پتھر کھا کے. اللہ نے فرمایا جبریل حاجرہ دے پتھر بھی لکھ لے، قیامت تک ان کنکر لگن گے تھے. پھر حضرت اسماعیل کو لایا کہ ابو تینوں ذبح کرنے واسطے لے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہیں آکھیا بس ہو سکتا ہے، ویکھ رسی چری بغل چ ہے کہ نہیں. حضرت ابراہیم نے مڑ کے ویکھیا اسماعیل کدے نال گلاں کرنا ہے. ابو بابا مینوں کہندا ابا تینوں ذبح. فرمایا شیطان ہے مار اس نوں پتھر. حضرت اسماعیل نے بھی مارے، حضرت ابراہیم نے بھی مارے. اللہ نے قیامت تک سنت بنا دیتی، یاراں دی سنت نو شامل کر دیتا اپنے فرض دے اندر. حج دے رکن بن گئے. مناج پہنچے، چھوٹی جی پہاڑی منا دی. قربان جائیے انہاں پہاڑیاں تو جنہاں پیغمبران دے پیر چومے نے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی بیٹا اسماعیل میرے قریب آؤ. حضرت اسماعیل دوڑ کے قریب آئے. قرآن کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام. پیار نے کہہ دیو سبحان اللہ. اے پیارے بیٹا میں نے خواب دیکھے انی اذبحک. خواب دیکھے ہے کہ میں تینوں ذبح کرنے ہیں. فانظر ماذا ترى. اسماعیل اے ویکھ تو کی ویکھنا ہے. میں نے عید موقع تے عرض کیتا سی کہ ایدہ عام جڑا ترجمہ کیتا جاندہ ہے وہ ایک کیتا جاندہ ہے کہ تیری مرضی کی، اور عید موقع تے ہوئی ترجمہ میں کیتا سی. علماء اور خطبہ صاحب ہی معنی کر دے رہے کہ فانظر ماذا ترى تیری مرضی کی. حالانکہ انہاں لفظاں دا یہ معنی نہیں. انہاں دا معنی کی ہے فانظر پس دیکھ، ماذا ترى تو ایک کی ویکھنا ہے. توجہ ہے. بیٹے نو خواب سنا کے کہ میں خواب دیکھے ہے تینوں ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نو کی منظر دکھا رہے سن. کس منظر دی نقاب کشائی کیتی گئی سی. اللہ اکبر. صوفیاء فرماندے نے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جدو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو خواب سنا رہے سن کہ میں خواب دیکھے ہے میں تینوں ذبح کرنا ہے، اللہ تعالی نے صدیاں بعد ہون والا واقعہ کربلا سامنے کر دیتا. حضرت امام حسین نے اصغر نو ہتھاں تے اٹھایا ہے اور بچے دے حلق وچ تیر لگا ہے، اور امام حسین پھر کہندے نے مالک تیرا شکر ہے میں تیری رضا تے راضی. صوفیاء فرماندے نے کہ وہ منظر سامنے آ گیا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں خواب دیکھے تینوں ذبح پیا کرنے، ویکھ یہ منظر تو کی ویکھنا ہے. حضرت اسماعیل دی عمر چھوٹ سی مگر ویکھیا پتر نو ذبح کرا کے شکر ادا کر رہے ہیں. ہتھاں تے تیر مروا کے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اے بھی جذبے ہوندے نے.
حضرت اسماعیل محبت گم ہو گئے، عرض کیتی یا ابا طفال ما تمارو، ابا جی جڑا حکم ملے ہے کر گزرو، کچھ ویکھیا سی تے پھر یہ نعرہ ماریا نا کر گزرو، جو حکم ملے ہے یا ابا تے اے ابا جان افعل ما تمارو، جلدی کرو جڑا حکم ملے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے حکم دی بات ہی نہیں کی تھی، انہیں یہ نہیں آکھیا مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ بیٹا ذبح کر، انہیں آکھیا بیٹا میں تو خواب دیکھیا تینوں ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل خواب دا نام ہی نہیں لے کہ افعل ما تمارو، ابا جی جڑا حکم ملے کرو۔ میں عالم تصورات کیا یا اسماعیل ابو خواب بیان کر لے تسی کہندے جڑا حکم ملے کرو، فرمایا میں نبی بھی ہاں تے نبی دے نور دا امین بھی ہاں تے نبی دا بیٹا بھی ہاں، بچہ ضرور ہاں پر مینوں پتہ ہے نبی دا خواب شیطانی نہیں ہوندا، رحمانی ہوندا ہے، حکم الہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ افعال کر گزرو، جلدی کرو، یہ جڑا افعال ہے نا یہ جلدی پایا بڑی جلدی کرو۔ علماء نے اس سے بحث کی ہے کہ حضرت اسماعیل نے جلدی دا کیوں آکھیا؟ فرماندے نے حضرت اسماعیل نے اس واسطے آکھیا ابا جی خواب دیکھیے تسا رات نو، خواب دیکھیے تسا نے رات نو، ابا جی ہن سورج بلند ہو رہا ہے، جلدی کرو کدرے دیر ہو گئی تے رب ناراض نہ ہو جائے، قربانی نہ منظور نہ ہو جائے۔ اے فعل جلدی کرو، ما تو مارو جڑا حکم ملے کر گزرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی تے بوسہ دے کے فرمایا اسماعیل خوش کر دیتے ہی تو وہی جواب دیتا ہے جڑا نبی نو ٹکدا سی، جڑا وہی تو جواب دیتا ہے جڑا نبی نو ٹکدا سی، وہی جواب دیتا ہے جڑا مومن دی شان دے لائق سی۔ شاباش بیٹا، میں چھری لے کے آیا، رسی لے کے آیا، میرے بیٹا تو کی کرے گا؟ سنو پیغمبر دا جواب، قیامت تک اسلام دے متھے دا جھومر بن گیا۔ عرض کی تھی ابا جی تسی بھی مومن میں بھی مومن، تسی بھی نبی میں بھی نبی، تسی بھی کملی والے دے نور دے امین رہے ہو، میں بھی کملی والے دے نور دا امین ہوں، چھری پھیرنا تھوڑے ذمے، سینہ کرنا میرے ذمے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت اکر صاحب محمد ابوبکر صاحب چشتی زندہ باد۔ ان قریب تسی مینوں صبر کرن والا پاؤ گے، صابرین وچوں پاؤ گے، میں بے صبری نہیں کراں گا، کیونکہ بے صبری مومن دا شیوا نہیں اور میں تے مومناں دا امام ہوں، میں صبر کراں گا، بے صبری نہیں کراں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا پھر قربانی کریے، آ جی ابو بسم اللہ کرو، مگر بابا ذبح کرن تو پہلے دو تین باتاں میریاں ضروری سن لو۔ فرمایا وہ بیٹا کی؟ ابو جان میرے ہاتھ پیر ذرا رسی نال مضبوط بن دینا، ایسا نہ ہوئے کہ میں تڑپاں اور میرے خون نال تھوڑے کپڑے خراب نہ ہو جان۔ بابا مینوں الٹا لٹا دینا، میری پیشانی جڑی ہے نا وہ زمین تے لگ جائے، اس واسطے کہ تھانوں میرے نال بڑا پیار ہے، مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، تسی میرے ول ویکھدے ہو میں تواڈے ول ویکھدا ہاں، پیار دی وجہ تو کدھر چھری رک نہ جائے۔ ابا جی تسی اپنی اکھاں تے پٹی بن لو، مینوں الٹا لٹا دیو، نہ تسی مینوں ویکھو نہ میں تھانوں ویکھاں۔ تیسری بات ابا جی جدوں میں ذبح ہو جاواں میرے خون دا بھریا کرتا میری ماں نوں میرے والوں تحفہ دے دینا، کہنا اسماعیل تحفہ بھیجے ہے۔
ابا جان کوشش کریو میری عمر دا کوئی بچہ میری ماں دے سامنے نہ آوے، جدو میری عمر دا بچہ آئے گا ماں مینوں یاد کر کے رویا کرے گی۔ ابا جی جلدی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھاں تے پٹی بن لئی، حضرت اسماعیل دے ہاتھ پیر بن دیتے، جناب ابراہیم دی اکھاں تے پٹی۔ میں نہیں کہندا، قرآن کہندا فلما اسلما وتلہ للجبین، جدوں دونوں قربانی تے آمادہ ہو گئے تو بیٹے نو پیشانی دے بل لٹا دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل دی پیٹھ تے اپنے گھٹنے نو رکھیا۔ کیڈا حوصلہ ہے، کیڈا جگر ہے اس باپ دا جنہیں پچھلی عمرہ مانگ مانگ کے دعاواں پتر لیا ہے، اور پتر بھی ہو جی دی پیشانی کملی والے دا نور پہ چمکدا ہے، اللہ دی رضا واسطے ذبح کرن لئی تیار نے۔ آپ نے گھٹنا رکھیا حضرت اسماعیل دی پیٹھ تے، چھری گلے وال لے کے آئے تو جناب اسماعیل نے آواز دیتی، ابو ذرا ٹھہرو ٹھہرو۔ فرمایا بیٹا کیوں گھبرا گئے ہیں؟ ابو نہیں گھبران والا نہیں ہے۔ ابو جی ایسا کرو، اپنی اکھاں تو پٹی کھول دیو، میرے ہاتھ پیر کھول دیو، مینوں سیدھا لٹا دیو۔ اسماعیل تو آپے تے کیا سی ہاتھ پیر بنو تے متھے باہر لٹا دیو، ہن کہنا ہاتھ پیر کھولو تے پٹیاں بھی کھول دیو۔ ابا جی بالکل میں کیا سی، مگر جدوں تساں مینوں الٹا لٹایا نا میری نظراں دے سارے پردے اٹھ گئے نے۔ ابا جان میں دیکھ رہے ہیں جنت دیاں حوراں، آسمان دے فرشتے جاگ جاگ کے میری قربانی وال دیکھ رہے ہیں۔ ابا جی اگر اسی طرح میں ذبح ہویا، ہو سکتا ہے فرشتے حوراں کہتے ہیں اسماعیل تیری مرضی نہیں سی، ابو نے تینوں بن کے ذبح کیتا ہے، زبردستی ذبح کیتا ہے۔ ابو پھر انہوں صبر کسے نہیں کہنا، ہاتھ پیر کھولو، اپنیاں پٹیاں کھولو، تسی میرے وال ویکھو، میں تواڈے وال ویکھاں، تسی چھری چلاؤ، میں اف نہیں کراں گا۔ میں قربانی دا منظر دکھانا چاہنا لوگوں نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھاں تو پٹی کھولی، بیٹے نو سیدھا لٹایا اور گلے تے چھری رکھ کے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر چھری نے گلے نہیں کٹیا۔ بڑا غصہ آیا کہ میری قربانی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، نازک گلے بچے دا، چھری کیوں نہیں کٹ دی؟ اللہ اکبر۔ نال پتھر سی، پتھر دے غصے نال چھری ماری، پتھر دے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، پتھر کٹ دیے تے گلا نہیں کٹ دی۔ جب غصے چاہے تو اس چھری نے اللہ دی بارگاہ التجا کی تھی کہ اے میرے مالک مینوں قوت گویائی عطا کر، میں تیرے خلیل نال دو باتاں اج کرنا چاہنی ہوں۔ اللہ نے چھری دی دعا نو قبول کیتا، چھری بول پئی، اور چھری بول کے کہہ لگی جناب خلیل میرے تے غصہ کیوں کر دے ہو؟ فرمایا غصہ کیوں نہ کراں، تو چھری ہے، تیرا کام میں کٹنا تے تو کٹیا نہیں، تے میں غصہ کیوں نہ کراں؟ چھری کہہ لگی جناب ناراض نہ ہونا، میرا کام میں کٹنا، میں نہیں کٹیا، میرے تے غصہ کر رہے ہو، اگ دا کام میں جلانا، نمرود نے تھنوں اگ بھی سٹیا سی، اگ نے نہیں سی جلایا۔ بابا جی اس دن اگ تے غصہ نہیں سی کیتا، اس دن تساں اگ تے غصہ نہیں سی کیتی۔ جناب ابراہیم نے کیا، چھری اگ دی جرت کی سی، میں اگ وال جا رہا سا، میرا رب کہہ رہا سی یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ اے اگ ٹھنڈی ہو جا،
سلامتی والی ہو جا. اے اگ میرا ابراہیم تیرے وال آ رہا ہے, میرا یار آ رہا ہے, ٹھنڈی ہو جا. نال ہی آخیا سلامتی والی ہو جا. صوفیاء فرماندے نے رب نے کیا سی ٹھنڈی ہو, تے نال ہی رب نے آخیا سلامتی والی ہو. کیوں؟ کدھر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جاویں بھئی یار نو سردی لگ جائے. سلامتی والی ہو جا, باغ و بہار بن جا. اور صوفیاء نے ایک معنی اور بھی کیتا ہے, میرا خلیل تیرے وال آ رہا ہے, نالے ٹھنڈی ہو, نالے سلام کرنا ہی نبی نو. وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم, سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. فرمایا اگ دی کی ضرورت سی مینوں جلاندی, میرا رب آپ حکم دے رہے سی. چھری نے آخی حضرت بالکل ٹھیک ہے, اگ نو اللہ نے حکم دیتا سی مگر ایک مرتبہ. اے اللہ دے خلیل مینوں قسم ہے رب العالمین دی, اس رب نے مینوں 70 واری حکم دیتا ہے اسماعیل دا گلا نہیں کٹنا, نہیں کٹنا. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ یہ پیشانی چ میرے کملی والے دا نور ہے. یہ سارے انتظام رسول اللہ واسطے ہو رہے ہیں, مدینے دے تاجدار واسطے ہو رہے ہیں. کسی پنجابی والے نے اس تے تبصرہ کیتا پر قلم توڑ دی. وہ کہندا ہے اس دیہاڑے رب فرمایا, اس دیہاڑے رب فرمایا 70 وار چھری نو اے دوزخ سر سے جے دکھ دے سے اسماعیل نبی نو. چھری کہ حضرت میری مجبوری ہے, تسی کہندے ہو کٹ, رب کہندا مت. الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی, خلیل کہندا کٹ, جلیل کہندا مت. میری بھی مجبوری ہے, مینوں اللہ نے آکھیا نہیں کٹنا. مگر جذبہ دیکھو اس خاندان دا. حضرت اسماعیل کہندے نے ابو چھری دیاں گلاں چ نہ آؤ, تسی پھر کوشش کرو, ہو سکدا قربانی ہو جائے, رہ گئی کدھر رب ناراض نہ ہو جائے. ہن جذبہ قربانی لے کے حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھاں بند کر کے غصے نال چھری لے آندی. ہن نبی آ گیا جلال وچ. جب نبی جلال وچ آیا تو رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل سدرہ چھوڑ, جنت جا, جنت چو دنبا لے, دنبا لے کے مینا دی وادی چتر. چھری گلے تے نہ پہنچے تے تو پہلے دنبا لٹا کے اسماعیل نو کڈ لے. ہن خلیل غصے چاہ کے اکھاں بند کر کے چھری لے چلے. اچھا ایمان نہ دسو چھری نے کتنا فاصلہ طے کرنا سی؟ 2 یا 2.5 فٹ دا فیصلہ ہوئے گا. ایتھوں چھری نے ایتھے ہی آنا سی نا. چھری نے 2-2.5 فٹ دا فاصلہ طے کرنا سی. اور جبریل کتھے سی؟ سدرہ تے. اور سدرہ یہ چوڑ دے نیڑے نہیں, 7 آسمانہ تو اگے سدرۃ المنتہا, اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا. زمین تو آسمان تک تیز رفتار گھوڑا سر پٹ دوڑے تو 500 سال دوڑدا رہے تاں پہلا آسمان آئے گا. یہ جنہوں اسی دیکھنے ہیں ساری نظر ختم ہوندی ہے تو اسی سمجھنے آسمان ہے, آسمان بہت دور ہے. یہ ساری نظر دی حد مکدی, اسی کہنے ہیں آسمان ہے, آسمان تے بہت دور ہے. 500 سال 5 صدیاں تیز رفتار گھوڑا دوڑے کہ پہلا آسمان آئے گا. پھر پہلا آسمان اتنا ہی موٹا ہے, پھر دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے, پھر دوسرا آسمان اتنا ہی موٹا ہے, پھر تیسرے تک اتنا ہی فاصلہ ہے. ہر آسمان دی مٹائی بھی اتنی ہے, درمیانی فاصلہ بھی اتنے. یہ گھر جا کے حساب کریو با کنا لمبا پینڈا بنتا ہے. حضرت جبریل سن سدرۃ المنتہا تے, جبریل سدرہ تو جنت گیا, جنت چو دنبا لیا, دنبا لے کے زمین تی اتریا. چھری نے 2 فٹ فاصلہ طے نہیں سی کیتا تے جبریل سدرہ تو جنت تے جنت تو دنبا لے کے پہلے آ گیا.
ہوں مسلمانوں میں تھوڑے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا ہے، یہ ایڈی پرواز والا جبریل یہ ہے کون؟ یہ ساڈے نبی پاک دا نوکر ہے، ساڈے نبی پاک دا غلام ہے۔ معراج والی راتی نوکر بن کے نبی پاک دے پیر چوم کے جگایا، غلام بن کے نبی کریم نو غسل کرایا، جنتی لباس پہنوایا، براق تے بٹھایا۔ جبریل ساڈے نبی دا نوکر ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے تواڈے کولوں پوچھنا ہے، جس رسول دے نوکر دی پرواز اتنی ہے کہ ایک لمحے دی اندر سدرہ تو جنت تے جنت تو زمین تے آ سکتا ہے، او نبی مدینے چو پنڈی نہیں آ سکتا۔ ساڈے حال نو بھی حضور جاندے نے، ساڈے کال نو بھی حضور جاندے نے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دلائل دی روشنی میرا عقیدہ، میں جو کہہ رہے ہیں میرا رسول سن رہے ہیں، خالی سن نہیں رہا، حضور اس مجمع نو ویکھ رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے ساری کائنات میرے سامنے انجے جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہوندی ہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ تو نبی کریم سرور عالم دی تو شان ہی وکھری، جبریل حضور دا نوکر ہے اور نوکر دی پرواز دا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جدوں قیامت آئے گی یہ سارے پہاڑ روئی دے گالے بن کے اٹھ جان گے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، نہ مکان رہیں گے نہ مکین رہیں گے، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، ایک چٹیل میدان ہوئے گا۔ حضرت اسرافیل سور پھونکن گے اور سب اپنی قبراں چو باہر نکلان گے، گورے کالے، امیر غریب، نیک برے، کافر مومن مسلمان، سب مخلوق اپنی قبراں چو باہر نکل آئے گی، ساری دنیا کٹھی ہوئے گی۔ مشرق تو مغرب تک صفحہ لگ جان گیا، تمام نبیاں دیاں امتاں کٹھیاں ہو جان گیا۔ حضور فرماندے نے 120 صفحہ ہون گیا، تمام انبیاء دیاں امتاں ملا کے میری امت سمیت 120 صفحہ ہون گیا، مشرق تو مغرب تک ایک لمبی صف ہو گئی، اور 120 صفحہ ہون گیا سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں۔ حضور فرماندے نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیاں دیاں امتاں دیاں 40 صفحہ ہون گیا، اور 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہون گیا۔ ادھے کہندے ہو نبی غیب نہیں جاندا، کیڑی خبر ہے جڑی میرے رسول نے نہیں دیتی؟ حضور فرماندے نے 80 صفحہ ہون گیا میری امت دیاں۔ سورج زمین دے قریب آ جائے گا، بعض کہندے نے 3 میل دی بلندی تے آئے گا، بعض کہندے نے 1.25 نیزے دی بلندی تے آئے گا، مختلف روایات۔ اس وقت سورج دی پیٹھ زمین والے، سورج دا منہ اوپر ہے، اور قیامت والے دن سورج دا منہ زمین والا ہوئے گا اور بالکل قریب آ جائے گا۔ وہی گرمی اور تپش دی وجہ تو جسم پگھل رہے ہوں گے، زباناں باہر نکل دیا ہوں گیا، زمین تانبے طرح تپ جائے گی، نفسا نفسی دی پکار ہوئے گی، دنیا ترسے گی پانی نو اور سائے نو، کدھر سایہ مل جائے۔ سورج جلا رہی ہے، اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فکر نہ کرو میری امت، میں اپنا ہاتھ انج کراں گا میری ساری امت میرے ہاتھ دے تھلے آ جائے گی۔ اجے تینوں حضور دی شان نہ سمجھ آوے یار، تو اپنے مقدر دا ماتم کر۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اس دن رسول میرا امت نو سایہ تھلے کر لے گا، ساری امت میرے ہاتھ تھلے آئے گی۔ جبرائیل امین حضور دی بارگاہ عرض کر دے رہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے چھوٹا جے ہاتھ ساری امت اس ہاتھ تلے آ جائے گی۔ فرمایا تو اصلی ہاتھ جے ویکھے ہی نہیں۔ تو جبریل عرض کر دے یا رسول اللہ پھر مہربانی کرو نا مینوں ذرا او اپنا ہاتھ دکھا دیو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈے نبی پاک نے 2 مرتبہ جبرائیل نو اصلی شکل وچ ویکھیا ہے۔ حضور نے کیا سی کدے کسی لباس وچ آنا ہے، کدے داہیہ قلبی دی شکل وچ آنا ہے، کدے کسی لباس وچ آنا ہے، مینوں اصلی شکل وکھا۔ تو جبریل نے آکھیا جی نوکر کی تے نخرا کی ویکھو۔ نبی پاک فرماندے نے جبریل پھیل گیا مشرق و مغرب وچ، بہت بڑا وجود سی جبریل دا۔ مشکات دی حدیث ہے جبریل دے جسم نال 600 پر لگے ہوئے سن۔ کتنے پر؟ 600 پر۔ اس واسطے ایک لمحے جبریل سدرہ تو زمین تے اندر، زمین تو سدرہ تے چلا جاؤ۔ 2 مرتبہ ساڈے رسول نے جبرائیل نو اصلی شکل وچ ویکھیا۔ تو جبریل نے یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ مینوں اپنی اصلی شکل وکھاؤ، جبریل نے آکھیا آقا صرف مینوں اپنا ہاتھ ہی وکھا دیو، اصلی شکل تے میں نہیں ویندا، ہاتھ وکھا دیو۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل جبریل کی یاد کرے گا، ویکھ میرا ہاتھ۔ حضور نے اپنا ہاتھ اس طرح کیتا۔ روایات میں چاہتا ہے جبریل نبی پاک دے ہاتھ نو ناپن لگ پیا۔ اتنی پرواز والا طاقت والا جبریل، صبح چلیا شام ہو گئی، شام چلیا صبح ہو گئی، پھر شام ہو گئی، پھر صبح ہو گئی، تے 3 دن تے 3 راتاں ٹریا۔ 3 دن تے 3 راتاں ٹریا۔ او جبریل الہی حد بازو دی ختم نہ ہوئی، اے تھکیا عرش درائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ساڈے نبی دی شان دی حد تے جبریل نو بھی نہیں پتا۔ اسی کون مصطفیٰ دیاں شاناں نو سمجھن والے؟ اللہ نے اپنے محبوب نو بڑیاں عظمتاں رفتاں عطا کیتیاں۔ خیر میں دور نکل آیا، عرض کر رہا سا جبریل دمبا لے کے پہلے پہنچیا۔ ہن حضرت ابراہیم دے ہاتھ وچ چھری ہے، غصے نال چھری لیا کے گلے تے رکھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کولوں حضرت اسماعیل دی آواز آئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل دی آواز آئی اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم نے اکھاں کھول کے ویکھیا جنوں لٹایا سی کول کھلو کے تکبیراں پیا پڑے تے تھلے دمبا پیا تڑپدا ہے۔ اکھاں وچ آنسو آ گئے، ہویا کہ یہ لٹایا اسماعیل نو، اے دمبا کتھوں آ گیا؟ جذبہ ویکھو قربانی دا، حضرت ابراہیم رو پے، کدھر امتحان میں فیل تے نہیں ہو گیا، کدھر میں ناکام تے نہیں ہو گیا۔ رب نے تے بیٹا کیا سی، میں بیٹے نو لٹایا ہے، یہ دمبا کتھوں آ گیا؟ ایک ہی ذبح ہو گیا تے بیٹا دے کول کھلوتا ہے۔ جدو خلیل دی اکھاں چ آنسو آئے نا، پھر یاراں دے اتھرو بڑے دکھ دیندے نے۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، اگے میں کوئی گل کرنی ہوئے تینوں کہنا جا میرا پیغام لے کے جا، وہی لے کے جا، میرا طریقہ ہے وہ تینوں بھیجنا ہے۔ جبریل اج خلیل نے اتنی وڈی چھال ماری ہے، تم پرا ہٹ، اج میں آپ گل کرنی ہے۔ میں نہیں کہندا، قرآن وچ رب کہندا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ
گج پا دیو سبحان اللہ ایمان نال سوچو حضرت ابراہیم دے دل تے کی گزر رہی ہوئے گی جدوں اللہ دی اپنی آواز آ رہی ہوئے گی اللہ فرماتا ہے ایسا آپ ندا کیتی وَنَادَيْنَاهُ اَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سجنا رو نہیں تیری قربانی اتنی قبول ہو گئی ہے میں رب ہو کے کہنا ہے سلام علی ابراہیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر صاحب محمد ابو بکر چشتی صاحب ابراہیم تو سچی خواب کر دکھائیے خواب تو سچی کر دیتی ہائے ہائے بے شک کہ بہت بڑا امتحان سی تو کامیاب ہو گیا ابراہیم ایسا نے فدیہ بھیجی ہے ذبیحہ بھیجی ہے اور یہ تیری قربانی اتنی قبول ہوئی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اصل قیامت تک تیری سنت بنا دیتی ہے قیامت تک ہن دمبے ذبح ہوندے رہن گے جانور ذبح ہوندے رہن گے سلام علی ابراہیم اے ابراہیم تیرے تے میرا سلام ہو گئے اے شان ہے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی تو خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جنہاں نے سنت ابراہیمی تے عمل کر دیاں قربانی دا اہتمام کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں قربانیاں قبول کرے اور جنہاں نو توفیق نہیں ملی اللہ تعالیٰ انہاں نو مزید توفیق دے کہ آئندہ سال و قربانی بھی شریک ہو جان اللہ سب دے حالت رحم کرے جنہاں بھائیاں بزرگاں دوستاں نے اپنے ادارے نال تعاون کیتا چرم ہائے قربانی پیش کیتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دے رزق وچ مال جان اولاد عزت و آبرو دے اندر اللہ فانی برکتاں پیدا فرمائے الحمدللہ اپنے ادارے دے اندر تقریباً 20 طلباء تشریف لے آ چکے نے سبز امامیاں والے پگڑیاں والے انشاءاللہ کچھ وقت گزرے گا تسی دیکھو گے ہر پاسے سبز بہار ہوئے گی اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے حضرت امیر آل سنت قبلہ دا فیضان اللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے بڑے زمانے تو میری اور میرے بھائی میاں محمد سرور صاحب دی خواہش سی کہ ساڈے اس ادارے نو اللہ 4 چاند لگاوے انشاءاللہ تعالیٰ تسی دیکھو گے کہ اتھے نبی پاک دے اس فیکٹری عاشق تیار ہون گے ساڈے مدارس ہونے جتھے حضور دے دیوانے تیار ہوندے نے اسی رسول اللہ سے قرآن پڑھانے ہیں تے قرآن والے دا شان بھی سمجھانے ہیں حدیث پڑھائی جاندی ہے حدیث والے دا مرتبہ بھی بیان کیتا جاندہ ہے اللہ تعالیٰ معاونین دے تعاون نو قبول کرے خدا سب نو برکتاں عطا فرمائے حضرات محترم بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو ایسے نیک کماں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی دے گھر کھال پئیے اور انہوں یاد نہیں رہی تو اعزازی طور تے رضاکارانہ طور تے وہ پہنچا دیو تاکہ کھل خراب نہ ہوئے اپنے ادارہ تھوڑا اپنا ادارہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں کامیابیاں عطا فرمائے خدا اس مسجد نو آباد رکھے آباد کرن والے نو خدا آباد رکھے دونوں جان دی خیر اللہ تھوڑی چولی پائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتا ادا